عباسی جو ہیں وہ موجود ہیں، کچھ ہی دن پہلے لندن سے بھی واپس آئے ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں جو ان سے کرنی ہے. کہاں جا رہی ہے حکومت، کیا کر رہے ہیں، کہاں گئے ان کے وعدے، کیا ہو رہا ہے. عباسی صاحب ویری وارم ویلکم ٹو دی پروگرام. تو آئی جسٹ ڈیلو رائٹ انٹو اٹ. 4 مہینے ہو گئے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو اقتدار سے گئے ہوئے اور آپ کو اقتدار میں آئے ہوئے. پہلے میں سنوا دیتی ہوں کہ آپ نے مجھ سے میری ہی پروگرام میں کیا بات کی تھی، وہ سن لیتے ہیں ذرا، پھر آگے چلتے ہیں. سلوشن اس کا کیا ہے؟ آپ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ آج 2 سال سے چینی اور آٹے کی قیمت بڑھ رہی ہے. کیا حکومت نے کبھی کوئی کوشش کی ہے اس کو ختم کرنے کی؟ ہمارے ملک میں کیونکہ ہوتا ہی ہے، مہنگائی جو اوپر چلی جاتی ہے بڑی مشکل سے وہ نیچے نہیں آتی. نیچے نہیں آئیں گی تو بڑھیں گی بھی نہیں. اچھا بھائی صاحب، اب نیچے نہیں آئیں گی تو بڑھیں گی بھی نہیں، یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کم از کم کیپ لگ جائے گا. ڈالر کو دیکھ لیں، جو آپ آئے تھے غالباً 190 پہ تھا، اس وقت 250 تک جو ہے وہ ٹچ کر رہا ہے. پی بی ایس کے اسٹیٹسٹکس آپ نے دیکھے ہوں گے، ایئر آن ایئر انفلیشن جو ہے وہ 38% کو اس وقت ٹچ کر رہی ہے. آپ نے سٹاف لیول اگریمنٹ کر لیا، وہ آگے موو کرنے کے لیے بھی میڈیشن جو ہے وہ آرمی چیف کی جو ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو پھر کیا آپ کے آنے سے کیا فائدہ کیا ہوا ہے؟ جی ہم نہ آتے تو آج ڈالر 400 پہ ہوتا، آج انفلیشن 250 پہ ہوتی. جہاں پہ ملک کو پہنچا دیا گیا تھا، اس کو درست کرنا چند دنوں کی بات نہیں ہے. آپ یقین کریں، آپ آئی ایم ایف کی بات کر رہے ہیں، آپ نے جو ایگریمنٹس کیے آئی ایم ایف کے ساتھ، میں نے نہیں کیے، حکومت پاکستان نے کیے نا. آپ نے نہ صرف ان کو توڑا، بار بار توڑا، آپ نے وہ حرکتیں کی جو دنیا کو ملک نہیں کر سکتا. پیٹرول آپ نے قیمت خرید سے کم پہ بیچنا شروع کر دیا، ڈیزل بیچنا شروع کر دیا، بجلی کے ریٹ آپ نے 2 سال میں بڑھائے نہیں، گیس کے ریٹ آپ نے بڑھائے نہیں. 4-5 ہزار ارب کا یہ آپ پہ گردشی قرضہ چڑھ گیا. ان سب چیزوں کی قیمت ایک دن ادا کرنی پڑتی ہے. ہماری اگر کوئی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کی قیمت پر ملک کا مفاد دیکھا. یہ ہماری غلطی، اس کو غلطی کہیں، میں اس کو نہیں غلطی کہتا، کیونکہ عدم اعتماد ہو گیا. 2 چوائسز تھیں، حکومت بنائیں یا الیکشن میں جائیں. میری رائے ہمیشہ یہ رہی ہے کہ حکومت نہیں بنانی چاہیے، لیکن میں آج اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میری وہ سوچ صحیح نہیں تھی. ملک کے مفاد کی اگر بات کریں، سیاسی مفاد کے مطابق بالکل درست تھی، کیونکہ آپ کو 7 مہینے کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ چاہیے تھا. کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ پاکستان کی معیشت کی جو حالت تھی، جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی بات چیت چل رہی تھی، اور آپ کی پوری لینڈنگ جو ہے، چاہے وہ ممالک کے درمیان سے ہے یا وہ اداروں سے ہے، اس کا انحصار آئی ایم ایف کے پروگرام پہ ہے. تو آپ آج سری لنکا سے بھی بدتر حالت میں ہوتے. بڑا بھائی صاحب یہ دیکھیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آبویسلی حکومت میں آنے سے پہلے آپ اس سے بخوب واقف تھے کہ کیا چیلنجز ہیں، کیا نہیں ہیں. اور وہی باتیں جو ہم آپ سے پوچھا کرتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر اوپر نہیں جائے گا تو ہم اس کو کیپ کر لیں گے. وہ نہیں ہو سکا. پھر آج آپ کہہ رہے ہیں بجلی نہیں بڑھی، گیس نہیں بڑھی. آپ کو یاد ہے یہ شور مچ گیا تھا کہ جی آتے ہی انہوں نے جو ہے وہ تقریباً 140-150% جو ہے گیس کی پرائسز بڑھا دیں، بجلی کی پرائسز یہ بڑھاتے رہے. تو یہ تو ساری چیزیں وہ ہیں جو میرے خیال ہے آپ لوگوں کو پتا تھی کہ یہ ہو رہی ہیں. یہ آپ اپنی پلاننگ کے ساتھ آئے تھے، یا پھر اس میں یہ سوچا سمجھا جائے کہ جو نون لیگ ہے، پی ایم ایل نون لیگ ہے، وہ بڑی تجربہ کار تھی، اور جو شین لیگ ہے وہ تجربہ کار نہیں ہے. کیونکہ ڈار صاحب بھی پریڈکشنز دے رہے تھے کہ ڈالر جب اگر آنا چاہیے تو 160 تک آ جانا چاہیے، اس کو ڈالر کو آ جانا چاہیے. پھر کیا پرابلم کیا ہے؟ جی پریڈکشنز میں یہ کیلکولیشن نہیں تھی کہ ایک حکومت 4 سال جھوٹ ہی بولتی رہی. جو حکومت کے اعداد و شمار تھے سارے غلط تھے. یہ تو آپ کو پہلے پتا تھا، کہتے فگر فجنگ کرتے ہیں. جو حکومت 200-250 ارب کا مہینے کا معاملہ صرف پیٹرول ڈیزل میں کر دے تو اس پہ کیا آپ کون سی کیلکولیشن وہاں پر کام آئیں گی؟ میں آپ کو حقیقت سے بتاتا ہوں کہ مجھے اگر ان باتوں کا علم ہوتا تو میں شاید پہلے یہ بیان کر دیتا. ہم تو جو حکومت کے وزراء اسمبلی کے فلور پر کہتے رہے، جو ان کے وزیر خزانہ دنیا کو کہتے رہے، وہ اس کی بنیاد پر بات کرتا تھا. حالات یہ ہیں کہ آپ نے آئی ایم ایف سے ایک ایگریمنٹ کیا، آپ کا وزیر خزانہ جا کر ریویو کر کے آیا، اور 2 ہفتے بعد نہ صرف ایگریمنٹ کی نفی کر دی، آپ نے وہ کام شروع کر دیے تو دنیا کوئی ملک نہیں کر سکتا. یہ تو ایک کرمنل ایکٹ ہے، یہ تو پاکستان کو تباہ کرنے کے برابر ہے کہ آپ نے پاکستان کی اکانومی کو وہاں پہنچا دیا. جو آئی ایم ایف کیا دنیا کا کوئی ادارہ آپ پہ اعتماد نہیں کرتا، کیونکہ آپ کے حرکتیں، آپ کے معاملات وہ رہے ہیں
کہ آپ ہر ایک سے جھوٹ بولتے تھے, آپ ہر ایک بات کی ایگریمنٹ کر کے نفی کر دیتے تھے, صرف نفی نہیں کرتے تھے اپنا نقصان کرتے تھے. اگر کوئی ملک اپنا نقصان کرنے پہ تلا ہو, خودکشی کرنے پہ تلا ہو, تو پھر اس کی کوئی مدد نہیں کرتا. ہماری یہ حیثیت تھی, تو ہم نے اس کو استحکام دینے کی کوشش کی اور بڑے ہی مشکل فیصلے کیے ہیں, اور یہ فیصلے شاید اور بھی کرنے پڑیں گے. اور میں آج بھی کہتا ہوں کسی کو اور راستہ پتا ہے تو بتا دے. نہیں, ہم تو آپ کی طرف آپ یہ کہتے تھے نا کہ راستہ آپ کو پتا ہے. جی, تو 4 سال کی غفلت, کوتاہی اور کرپشن اور نااہلی یہ 4 مہینے میں دور نہیں ہوگی, اس میں وقت لگے گا. میں نے آپ کو یہ بھی, آپ نے سلیکٹو بات کی ہے, میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ جہاں پر عمران خان نے آپ کو پہنچا دیا ہے, آپ کو 5 سے 7 سال چاہیے ہوں گے 2018 کے لیول پہ پہنچنے کے لیے. جہاں پاکستان 2018 میں تھا, آپ کو 5 سے 7 سال لگیں گے. بھائی صاحب, ساتھ آپ یہ بھی کہتے تھے کہ کیپ ضرور یہاں کر لیں گے, اس سے خراب نہیں ہوں گی چیزیں. جی, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب آپ نے یہ حرکتیں نہیں کی ہوئی تھیں, جب آپ IMF پروگرام کے مطابق چل رہے تھے, جب آپ پیٹرول قیمت خرید سستا نہیں بیچتے تھے, جب آپ نے 5600 ارب کا ڈیفیسٹ ایک سال میں نہیں کیا ہوا تھا. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اچھا, لیکن اب کیا مسئلہ ہے اس وقت؟ اگر دیکھیں ابھی جو آپ میاں صاحب سے مل کے بھی آئے ہیں, اور یہ بھی خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں کہ میاں صاحب خاصے نالاں ہیں مفتاح اسماعیل صاحب سے کہ جو الیکشن ہارے ہیں ہم, ون آف دا پیوٹل ریزنز از کیونکہ آپ کی جو پالیسیز ہیں, آپ کی اسٹریٹجی ہے, اس کی وجہ سے ہم ہارے ہیں. از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں, اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا پیٹرول کی قیمت مفتاح اسماعیل کنٹرول کرتا ہے؟ کیا ڈیزل کی قیمت مفتاح اسماعیل کنٹرول کرتا ہے؟ نہیں, لیکن جب ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی, IMF آپ کے ساتھ اگریمنٹ کرنے کو تیار نہیں, مارکیٹس میں آپ ان کو کہتے تھے کہ یہ ناتجربے کار ہیں, ان کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا, دیٹس وائی مارکیٹ میں اسٹیبلٹی نہیں تھی. اب آپ دیکھ لیں کہ مفتاح صاحب ایک اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, چائنا سے آ رہے ہیں, پھر نہیں آتا, اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو گیا ہے, مارکیٹ میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں آتی. مارکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں, مجھ سے زیادہ آپ میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ ہوا کیا ہے. ایک انپریسیڈنٹڈ ہائیک ہے کموڈٹی پرائسز میں دنیا میں. وہ LNG جو ہم $40 بلین کی آج لے رہے ہیں, وہ 140 کی مارکیٹ میں آتی ہے. ٹھیک ہے, اب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت مفتاح اسماعیل کنٹرول نہیں کرتا, نہ حکومت کنٹرول کر سکتی ہے. جب ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی, جب جو فیصلے ججز کرتے ہیں, انتشار آتا ہے, تو لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم ڈالرائز کر لیں اکانومی کو, ہم اپنے پیسے کو ہیج کر لیں, ڈالر رکھ لیں, تو ڈالر مارکیٹ میں کم ہو جاتا ہے. ہم نے کیا ہے, ہم نے سب سے پہلے وہ مشکل فیصلے, پیٹرول کو بڑھانا, ڈیزل بڑھانا, بجلی, گیس, جن کے جو آپ نہ بڑھاتے آپ تباہ ہو جاتے. IMF کو اعتماد دینا, جو آپ کے لینڈرز ہیں, آگے اعتماد, بالکل اعتماد آ گیا, بالکل اعتماد. پھر کل آرمی چیف کی وہ جو کال چل رہا ہے کہ جی وینڈی شرمن کو ان کی جو ہے وہ کال گئی کہ جی ریلیز کروا دیں, مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے. اب کیسے آپ میں بات کر دیتا ہوں نا, کیا اگر کوئی کال کی گئی ہے تو ملک کے مفاد میں کی گئی ہے, بالکل, لیکن ملک کے خلاف ہوئی ہے. وہ ابھی یقین نہیں آ رہا. IMF کو یقین آتا ہے, IMF کا ایک پروسیس ہے. IMF نے اعلان کر دیا ہے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے, 7th 8th ریویو مکمل ہو گئے, ان کا ایک پروسیس ہے. اور IMF آج پھونک کر قدم رکھتا ہے, کیونکہ آپ نے ہر قدم پر ان کو پچھلے 2 سال میں دھوکے دیے ہیں, آپ نے ہر قسم کا جھوٹ بولا ہے, آپ نے ہر قسم کی نفی کی ہوئی ہے. آرمی چیف کا جو کال جانا امریکہ کو اور یہ کہنا کہ جی ہمارے ریلیز کروا دیں IMF کا, ڈونٹ یو تھنک دیٹ ٹینٹاماؤنٹس ٹو نو کانفیڈنس ان دی پریزنٹ پولیٹیکل سیٹ اپ؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ کس نے کہہ دیا؟ آپ لوگ ہی کہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے آرمی چیف کی کال کا علم نہیں ہے, میڈیا میں آیا ضرور ہے. اگر کال گئی بھی ہے تو وہ اس ملک کا حصہ ہیں, جس کے بھی تعلقات ہوتے ہیں. جب آپ ایک مشکل میں ہو, ہر آدمی اپنا حصہ ڈالتا ہے. صاحب آپ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے نا, ہر چیز جا کے آرمی چیف کو سیٹ کرنی پڑتی ہے. دیٹ مینز انٹرنیشنل پلیس کو اس طرح کانفیڈنس نہیں ہے جو آرمی چیف کو اس طرح انٹروین کرنا. جی, میں ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہوں نا, حکومت پہ کانفیڈنس اٹھا ہوا ہے آپ کا. جب آپ کی پالیسی, جب آپ کی کرنٹ گورنمنٹ تو ابھی آئی ہے نا, لوگ تو 4 سال کی حرکتیں دیکھتے ہیں. آپ کا تو ایک گڈ ول تھا نا, آپ کی ایک پرفارمنس تھی, آپ کا سارا تھا. گڈ ول شخصیات کا نہیں ہوتا, حکومت کا ہوتا ہے. جب ہماری پرفارمنس کوئی دیکھے گا اس پہ گڈ ول کریٹ ہوتا ہے. ہم گڈ ول کریٹ کر رہے ہیں. پچھلی گورنمنٹ کا گڈ ول تھا, اس دوران جی پچھلی گورنمنٹ جو آپ کی رہی, میں اس کی بات کر رہی ہوں, اس کی گڈ ول, وہ گڈ ول پھر 4 سال میں ختم ہو گیا نا, اس کی چھٹی ہو گئی. آپ نے ہر ایک کو ناراض نہیں کیا, بلکہ ان کو گالیاں بھی نکالی, اور ہر ایک کو آپ نے اپنے آپ سے دور کر دیا. آج کوئی دوست ہمارا دنیا میں نہیں رہا.
جو بھی آپ کے خارجہ تعلقات تھے آپ نے ان کی نفی کر دی، آپ نے معاشی اداروں کی نفی کر دی، آپ تو ملک کو تباہی کے دھانے پر لے گئے۔ اب کوشش کر رہے ہیں، سارے مل کر کر رہے ہیں۔ اگر آرمی ان چیف نے کیا ہے فون، بالکل درست بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سب کو مل کر آرمی چیف بھی کر سکتے ہیں، حکومت بھی کرتی ہے، جس کے بھی تعلقات ہیں اپنے تعلقات کو استعمال کر کے ملک کے مفاد کی بات کرتے ہیں۔ اچھا بھائی صاحب، آج کل اسپیشلی جب سے یہ بائی الیکشنز ہوئے ہیں تو بڑی کچھ سخت باتیں جو ہیں وہ آپ کی جماعت کی طرف سے آ رہی ہیں، میں ذرا چاہوں گی آپ سن لیں۔ میاں جاوید لطیف صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ نواز شریف کو آنا پڑے گا اور نواز شریف کو اب سارا سچ کہنا پڑے گا۔ جو ہمیں لوگ کہتے تھے، ڈراتے تھے، دباؤ میں لاتے تھے اس بات پہ کہ اگر فوری طور پر عدم اعتماد کر کے آپ حکومت میں نہ آئے تو فلاں آ جائے گا، فلاں بیٹھ جائے گا کسی چیئر پہ۔ 3 ماہ پہلے بتائیں کہ کیا پاکستانی عوام یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کا کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا؟ آج ہمارے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے۔ اگر مجھے وزیر اعظم بننا ہوتا اور یہ تمغہ سجانا ہوتا تو ایک نہیں کئی موقع تھے۔ ان 3.25 سالوں میں وہ اوچھت کنڈے اختیار کیے گئے۔ میں اگر یہاں پر وہ راز کھول دوں تو یہ ایوان جو ہے وہ ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جائے گا، لیکن وہ ایک ایسے راز ہے۔ ہاں، جب وہ وقت آیا، فورم آیا تو میں بتاؤں گا جناب اسپیکر۔ بھائی صاحب، اب یہ لگ رہا ہے کہ جو آپ کی اس وقت پرفارمنس کا جو ملبہ ہے وہ جو آپ کی بیڈ پرفارمنس اس وقت جاری ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کا ملبہ جو ہے وہ کسی اور پہ جو ہے وہ گرا دیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی شاید کہیں ایک ندامت نظر آ رہی ہے کہ شاید جو ہمارا نیریٹو تھا وہ عمران خان نے ہم سے لے لیا اور وہ بہت اچھی طرح اس کو بیچ بھی رہے ہیں، اور یہ سارا جو ان کی ناکامیوں کا برڈن ہے وہ ہم پہ گر گیا ہے۔ کیا کس حد تک یہ بات پرسیپشن جو ہے وہ آپ اس کو؟ جمہوریت ہے، جس نے جو بات کرنی ہے کرے۔ جاوید لطیف صاحب وزیر ہیں، اس پارٹی کے ممبر ہیں، پریس کانفرنس کر کے بات کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں۔ میری بھی ایک رائے ہے، ان کی بھی ایک رائے ہو سکتی ہے، رائے کا اظہار کریں، مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بات آج ملک نیریٹو سے نہیں چلتے۔ سیاست شاید چل جائے تھوڑے عرصے کے لیے، ملک نہیں چلتے۔ ملک جھوٹ بولنے سے نہیں چلتے، ملک گالی نکالنے سے نہیں چلتے، آخر ملک تو چلانا ہے نا۔ تو ہم نے جو ملبہ لیا ہے وہ ملک کا ملبہ لیا ہے، اور ہمیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم نے ملک کے مفاد میں فیصلہ کیا، سیاست کو قربان کیا، اور مزید کرنے کو تیار ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ملک کا سمت ہم نے درست کر دی ہے۔ مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں، مشکل فیصلے کو آپ اگر ملبہ کہیں تو میں اس کو ملبہ نہیں سمجھتا۔ یہ وہ فیصلے تھے جو وقت کے ساتھ ہونے چاہیے تھے۔ آپ نے گورننس دینی ہے، آپ نے حالات کو درست کرنا ہے، فیصلے کرنے ہیں، سمت درست کرنی ہے، حالات درست ہو جائیں گے۔ تاثر یہ مل رہا ہے کہ اس وقت آپ کو جو اسپیشل بائی الیکشنز میں جو ہوا اس کے بعد آپ ایک ایگزٹ اسٹریٹجی ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب نے جو نیریٹو بلڈ کیا، جو آپ کا انیشل نیریٹو تھا، دیٹ ہیز پیڈ ہم آف، کہ انہوں نے جو مزاحمت کا نیریٹو اس وقت اٹھایا ہوا دیٹ از پیئنگ آف، اور اب لگ رہا ہے کہ آپ بھی سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں۔ کسی طرح آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب تو کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ہمارے جو ہے پاپولیرٹی کا گراف اس وقت بالکل ڈینٹ ہو گیا۔ تبھی شہباز شریف بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جی بہت راز ہے، میں ان سے جو ہے وہ پردہ اٹھاؤں گا وغیرہ وغیرہ، جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں ساری۔ ایک گھنٹے کی تقریر ہے، اس میں سے آپ نے 15 سیکنڈ لے کر بیان کر دیا۔ یہ سیاسی لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ سب باتیں کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم الیکشن جب آئے گا مقابلہ کر لیں گے۔ نہیں، بٹ کسی نے آپ پہ یہ مسلط کیا، جس طرح شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو یہ، یا وہ جاوید لطیف صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کہا نہیں لیا تو یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس سے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ زبردستی جو ہے۔ جاوید لطیف صاحب کے جوابوں کو باتوں کو میں جوابدار نہیں ہوں، انہوں نے بات کر دی ہے، ان کا حق ہے، میں اس کے حق کا احترام کرتا ہوں، ان سے اتفاق نہیں کرتا ان کی باتوں سے۔ تو جو دوسری بات ہے کہ آخر ملک تو کوئی چلائے گا نا۔ ہم نے عدم اعتماد کیا، میں نے پہلے کہا میں حامی نہیں تھا حکومت بنانے کا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ میرا فیصلہ، میری رائے درست نہیں تھی، کیونکہ پاکستان 7 مہینے کے انٹرم گورنمنٹ کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ ہفتوں میں آپ سری لنکا بن جائے، مہینہ بھی نہ رہتا، ہفتوں میں آپ نے بن جانا تھا سری لنکا کی طرح۔ یہاں پر ڈالر جو تھا وہ 1000 روپے پہ ہوتا، یہاں پر پیٹرول میسر نہ ہوتا، یہاں کچھ نہ ہوتا۔ تو ہم نے ایک مشکل فیصلہ کولیشن پارٹنرز نے کیا، یہ ایک جماعت نے نہیں کیا، سب نے مل کر کیا، اور
हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर हमारा है, कीमत हम ज्यादा अदा करेंगे, हमें इस बात का इतराफ है, कोई बात नहीं है। नहीं, लेकिन आप सियासत सिर्फ सियासत बराए सियासत नहीं होती, सियासत मुल्क के मुफाद में भी होती है, हमें इसका इल्म है सर। लेकिन इस वक्त जो लग रहा है कि ना मुल्क के मफाद जिस तरह आपके ये था कि ये चीजें ठीक हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, उस तरह भी नहीं हो रहा। प्लस ये कि पॉलिटिकल कैपिटल सबसे ज्यादा आपका बर्न हो रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि आपको बाकायदा जब ये नो कॉन्फिडेंस सेल कर गया था तो पावर्स दैट भी उन्होंने ये भी ऑप्शन दी थी कि जी अब आपने बंदा गिरा लिया है, अब आप मैग्नानिमिटी शो करें और आप फ्रेश इलेक्शंस जो हैं वो कॉल करें, लेकिन उसमें आपके जो इत्तेहादी मानने के लिए तैयार नहीं थे। देखिए, ये पावर दैट बी का फैसला नहीं होता। अगर आपने सियासत करनी है तो फिर सियासत करें। अदम एतमाद हो गया, कोलिशन पार्टनर्स ने मुल्क का जायजा लिया और ये बड़ी वाज़ेह बात है कि 7 महीने इलेक्शन कमीशन कहता था, आज भी कहता है कि 7 महीने चाहिए आपको इलेक्शन करवाने में, इसलिए पाकिस्तान उसको मुतहम्मल नहीं हो सकता। हमने फैसला किया, हमने आज तक कोई बहाना नहीं बनाया। मैं 15 मिनट से आपके जवाब दे रहा हूं, मैंने नहीं कहा इमरान खान कर गया, ठीक है, सारा पाकिस्तान जानता है इमरान खान ने क्या किया है। आप उसकी कीमत अदा कर रहे हैं, अदा करते रहेंगे, और जब इलेक्शन आएगा अवाम खुद फैसला कर लें। लेकिन अब आज जरूरत मुल्क की ये है, आप इलेक्शन के मुतहम्मल नहीं हो सकते, आप टर्म पूरी करें, मेहनत करें, हालात को दुरुस्त करें, हालात बेहतर होंगे। हालात कोई मोजात से दुरुस्त नहीं होते, कोई ऐसा मोजा नहीं होगा कि सुबह उठेंगे सब दुरुस्त हो जाएगा। बैरूनी मामलात भी बहुत मुश्किल हैं, अंदरूनी मामलात भी मुश्किल हैं, लेकिन इनको मैनेज आखिर कोई हुकूमत ही करती है और आज हुकूमत कर रही है। नहीं, लेकिन इस वक्त आपका जो मैंने पहले भी बात की, नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि जी वो चाहते हैं कि असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया जाए और इस वक्त फ्रेश इलेक्शन की तरफ जो है अनाउंस कर दें और चले जाएं इलेक्शन की तरफ। क्या ये बात सही है? देखिए, खबरें हर किस्म की आती हैं, मैं ज्यादा खबरों में यकीन नहीं रखता। मेरी उनसे मुलाकात हुई तो ऐसी कोई बात मैंने उनसे नहीं सुनी। वो खुश थे मिफ्ता साहब की परफॉर्मेंस से? नहीं, वो आप खुश हो या ना हो, वो हर एक की राय होती है। लेकिन वो तुम्हें वही पूछी, मैं देखिए, हर एक बात का इजहार किया जाता है, मियां साहब भी इजहार करते हैं, तो उनको यकीनन उनको पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पे खुशी नहीं होगी, किसी को खुशी नहीं है, मुझे भी खुशी नहीं है, मुझे भी खुशी नहीं है। देखिए, अगर मिफ्ता साहब वजीर हैं शहबाज शरीफ साहब के, इस जमात के वजीर हैं, आप उनको 1 मिनट में उनको कह सकते हैं भाई आपकी जरूरत नहीं है, दूसरे वजीर आ जाएंगे। तो बात यह है कि हमें जरा ऑब्जेक्टिवली इन मामलात को देखना पड़ता है। पेट्रोल और डीजल, बिल्कुल मैं भी खुश नहीं हूं, आप भी नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन आपके पास कोई चॉइस है? आपने बढ़ानी ही बढ़ानी है। जब से पाकिस्तान बना है, जो कीमत खरीद होती है उसमें थोड़ा सा टैक्स लगाकर आप करते हैं। आज कोई सेल्स टैक्स भी नहीं है, आज एक बड़ी मामूली रकम को 10-12 रुपए की उस पर टैक्स लगता है और वो बेची जाती है। जहां तक डॉलर की बात है, मुल्क में जब इस्तेहकाम नहीं होगा लोग डॉलर की तरफ देखेंगे, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट को एक बहुत बड़ी हद तक कम कर दिया गया है। इंशाल्लाह अगस्त के अंदर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो मनफी होगा, उसमें आपके पास डॉलर ज्यादा आएंगे और बाहर कम जाएंगे। यही परफॉर्मेंस होती है फाइनेंस मिनिस्टर की। क्या इस वक्त जमात के अंदर कंसेंसस है कि हमें इसी तरह कंटिन्यू करना चाहिए, इलेक्शंस नहीं कॉल करने चाहिए? कंसेंसस कभी नहीं होता, हर एक की राय होती है, लेकिन डेमोक्रेसी विंस ना। मेरे भाई जावेद लतीफ साहब की राय भी सुन ली है। लेकिन ज्यादा क्या है, पलड़ा कौन सा ज्यादा भारी है इस वक्त? देखिए, ये सिर्फ हमारा फैसला नहीं है, ये कोलिशन पार्टनर्स का फैसला। अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो मैं से ये समझता हूं कि शायद आज आपके पास चॉइस नहीं है। अगर आप मुल्क को देखें तो आपके पास चॉइस नहीं है। यही जो मरियम साहब फिर कह रही है कि जी लूली लंगड़ी हुकूमत हमें जो है मेरे पे हो तो मैं आज ही छोड़ दूं, तो अब क्या वजह? उनकी राय है ना, ये उनकी राय है, मैं उनकी राय का भी एहतराम करता हूं। वजह ये है कि आज अगर इलेक्शंस कॉल कर दें तो आप बुरी तरह जो है वो आप को शिकस्त का सामना होगा। क्या वजह सिर्फ यही है? बुरी तरह शिकस्त, आज इलेक्शन करा लें, मुल्क में क्या रह जाएगा पीछे? आप करा लें। आप पहले ये सोच लें कि मुल्क का इलेक्शन का मुतअम्मल हो सकता है। तो मेरे पास मैंडेट है 17 अगस्त 2023 तक। मैं जब तक परफॉर्म करूंगा, जब तक अवाम इन बातों को कबूल करेंगे कि ये मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले कर रहे हैं, और जब तक मैं असेंबली तहलील नहीं करता, इलेक्शन उसके बाद ही होंगे। वो एक और चीज है, लेकिन कुछ हकायक ये भी हैं इस वक्त माजिद के साथ जो चीजें नजर आ रही हैं कि वो आपका मैंडेट कबूल नहीं करते, आप उनका मैंडेट कबूल नहीं करते। अवाम के नुमाइंदे जो हैं, अवाम की तो बात एक अलग है, लेकिन जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो कभी नो कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहे हैं, कभी गवर्नर राज की बात हो रही है, कभी जो है वो प्रेसिडेंट के ये हो सकता है जी कॉन्फिडेंस का वोट लेने के लिए कह दें, तो वो स्टेबिलिटी तो नहीं आ रही है। जो अमल आइन के अंदर है वो करें।
اب یہ خود سوچ لیں، صدر ہو یا جو بھی ہو، سوچ لے کہ کیسے ملک کا مفاد ہے یا نہیں ہے، اس لیے اس کے مطابق ہی کریں. ہر ایک کا یہ ذمہ داری ہے، صرف میری ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ آئین کے اندر رہے اور ملک کے حالات کو دیکھے. اپنی سیاست کو دیکھنا، عمران خان نے اپنی سیاست کی ہے، ان کو وہ مبارک ہو. ہم نے ملک کے مفاد میں بات کی ہے، ہماری یہ کوشش ہے کہ ملک کی بہتری ہو جائے، بے شک ہماری سیاست کو دھچکا پہنچے. ٹھیک، ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.